حیا اور دین، جو تینوں آئے، اور آدم سے پوچھا کہ ان میں سے ایک کو لے لیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو چن لیا، اور وہ دونوں چیزیں جبریل امین نے کہا اب تم واپس چلو، دین کو بھی اور حیا کو بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم واپس نہیں جا سکتے۔ بھی کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ جہاں عقل ہوگی وہاں دین بھی ہوگا، وہاں حیا بھی ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز عقل ہے۔ اور حضور یہ بھی ہے، ایک حدیث سنا دوں کہ العقل رسول الحق، کہ عقل جو ہے یہ حق مسنجر ہے، صحیح مسنجر ہے۔ اور حدیث یہ بھی ہے کہ خداوند کریم نے جو ہدایت کے لیے لوگ بھیجے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ۔ حجت ظاہرہ کا نام انبیاء ہے اور حجت باطنہ کا نام عقل ہے۔ یہ دو چیزیں آ گئی۔ اب یہ ڈسکس ہے کہ بھئی، اور حضور یہ اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ نوری، یہ سب چیزیں پیغمبر کے بارے بھی فرمایا کہ خدا نے فرمایا کہ پیغمبر کو کہ میں نے آپ کے عقل کو پہلے خلق کیا۔ تو معلوم ہے کہ پیغمبر کا نام اگر عقل کہیں تو وہ بھی نام مصطفیٰ بنتا ہے، اگر نور کہیں تو وہ بھی نام مصطفیٰ بنتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لیکن میں دوسری حدیث سنانا چاہتا ہوں بسم اللہ، کہ جب حضرت آدم کو خدا نے خلق کیا تو تین چیزیں، تین پکچریں آدم کے رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہو گئیں اور تین پکچریں لیفٹ سائڈ پہ کھڑی ہو گئیں۔ اب حضور آدم نے ادھر دیکھا رائٹ سائڈ پہ، بھئی تم کون ہو؟ کہا کہ میں عقل ہوں۔ کہا تمہاری جگہ کون سی ہے؟ تو عقل نے کہا میری جگہ سر میں ہے، دماغ میں۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی جی، تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے رہو، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر یقیناً عقل کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے ہے، بے شک بے شک۔ اور میں اس پر احادیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ فرمایا کہ سب سے افضل چیز عقل ہے، اور انسان جو جنوں سے ملائکہ سے افضل ٹھہرتا ہے وہ عقل کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ پوری کمیونٹی اس میں جو سب سے زیادہ متحمل مزاج ہوگا، سب کہیں گے یار یہ زیادہ عقل مند ہے، بے شک ہے یہ نہیں؟ جو زیادہ میری طرح جھگڑالو ہوگا کہیں گے یار یہ گیا گزرا ہے، سمجھیے بات۔ تو اب معلوم یہ برادران اصل عقل ہے، اور عقل جب ہولڈ کر لیتی ہے، انبیاء کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عقل ڈیزائر کے سامنے دب جاتی ہے، انسان کی جو خواہشات ہیں اس کے سامنے دب جاتی ہے، ڈیزائر غالب آ جاتی ہیں، وہ ادھر ہی بول رہا۔ اب فرمائے تمہارا مقام کیا ہے؟ تو عقل نے کہا جی میں تو یہاں ہے۔ آدم مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد پوچھا بھئی تم کیا ہو؟ حیا نے کہا میں حیا ہوں۔ ان کا تمہاری جگہ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا یہ حیا کا تعلق کہاں ہے؟ آنکھ سے۔ انسان شرمندہ کب ہوتا ہے؟ منہ سے نہیں ہوتا، ناک ہاتھوں سے نہیں ہوتا، آنکھیں جھکتی ہیں۔ تو معلوم ہے کہ حیا آنکھ میں ہے، اور اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ الحیاء اصل الدین والدین فی الجنہ، اصل حیا ہی ہے جو دین ہے، اور دین جو ہے یہی جنت ہے۔ اب ایک اور فرمان میں سنو مولا، من کثر کلامہ کثر، جس کی باتیں زیادہ ہوگی، کثر خطأہ،
اس کی خطا زیادہ ہوگی. مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں اور حضور باتیں کر رہے ہیں, جو باتیں زیادہ کرے گا اسی سے خطا زیادہ ہوگی. اور اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ الکلام فضۃ والسکوت ذہب, کہ بات کرنا سلور ہے, چاندی ہے, اور خاموش رہنا گولڈ ہے. سبحان اللہ. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ چاہے گولڈ لے لیں چاہے سلور لے لیں, یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے نا, آپ کے ہاتھ میں ہے, چاہے گولڈ کمائیں چاہے سلور کمائیں. اب اس لیے برادران ایمان فرمایا من کاسر کلامہ کاسر خطأہ ومن کاسر خطأہ کلا حیاءہ. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس کی باتیں زیادہ ہیں اس کی گناہ زیادہ ہوں گے, جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کا حیا کم ہو جائے گا. حضور جو گناہ زیادہ کرتا ہے اس کو روکا بھی جائے تو وہ رک سے, اس لیے کو حیا ختم ہو چکا. بے شک بے شک. اور اس کے بعد فرماتے ہو من کاسرا حیاء من کلا حیاء ماتا قلبہ ماتا زہدہ, اور جس کا حیا ختم ہو گیا اس کا زہد اور تقوی چلا گیا. ومن کلا زہدہ ماتا قلبہ, اور جس کا زہد اور تقوی ختم ہو گیا اس کا دل مردہ ہو گیا. ومن ماتا قلبہ دخل فی النار, اور جس کا دل مردہ ہو گیا وہ جہنم میں داؤ. مردہ کا نہیں ہے کہ وہ چلتی پھرتی لاش ہے جو چل رہی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, کہ وہ کھا بھی رہا ہے, سنتا بھی ہے مگر حضور سمجھتا نہیں ہے, وہ دیکھتا بھی ہے مگر اندھا ہے. اللہ اکبر. حضور وہ عقل رکھتا ہے اس کے باوجود سمجھ نہیں رکھتا. تو یہ مینے گئے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. جیسے اینیمل لائف گزار رہا ہے ایسے وہ بندہ چل رہا. یہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حیا اگر ختم ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. اب حضور پوچھا حضرت آدم سے کہ تم کیا ہو؟ کہا میں حیا ہوں. کہا آپ کیا ہیں؟ کہا کہ میں عقل ہوں. اب حضور عقل کی بات آ گئی. اب تیسری بھی پکچر کھڑی تھی. پوچھا تم کیا ہو بھائی؟ تو اس نے کہا میں رحم ہوں. رحم. تمہارا پلیس کون سا ہے, جگہ کون سا ہے, گھر کون سا ہے؟ اس نے کہا میں دل ہوں. رحم کا تعلق کہاں ہے؟ دل سے ہے. اور یہ یاد رکھو قدرت خداوندی کہ وہ رحمان ہے, رحیم ہے. جب اس نے قرآن کی ابتدا کی تو سب سے پہلے جملے جو قرآن میں آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ وہ ذات ایسی ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. اور اگر سوء ادب نہ ہو, بعض اوقات آدمی اس کو سمجھتا نہیں اور غلط میننگ لے لیتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں آپ 9 من تک کس پلیس میں رہے ہیں؟ ماں کے رحم میں رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گال ہے, گال نہیں ہے بھئی. آپ کو خدا نے جو پرورش کی ہے اور حضور آپ کو بنایا ہے وہ رحمانیت کے اس پارٹ میں رکھا ہے کہ 9 ماہ تک جب تو پل کر آئے, باہر آئے تو دنیا دیکھے کہ جب تو بڑا ہو تو حضور رحم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہو. تو معلوم ہے اصل چیز رحم ہے, اور بندے کی عظمت رحم میں ہے, ظلم میں نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہم بات سمجھتے نہیں غیر کے ساتھ رحم کرنا نہیں, پہلے گھر میں رحم ہو, ماں باپ کے ساتھ رحم ہو, عورت وائف کے ساتھ رحم ہو, بچوں کے ساتھ رحم ہو, دوستوں کے ساتھ رحم ہو, کمیونٹی میں رحم ہو, دشمن کے ساتھ رحم ہو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں حضور. اب آیت اللہ دست غیب کا آپ نے نام سنا ہے, ان کی کتاب ہے, اس میں یہ واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین نے کبوتر پالے ہوئے تھے, پجن. ہمیں بھی شوق ہے نا انڈیا پاکستان میں لوگ, یہاں سے جو کہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں اور وقت ہی نہیں ہے, بڑے شوق ہے.
تو عالم دین ہے، وظائف عالم دین آ گیا، ایسے تو نہیں ہے کبوتر کالم پالنا کوئی بری ہے، آپ کو برا محسوس ہو رہا ہے، پھر عالم کے بھی سینے میں دل ہوتا ہے، صلوات علی محمد۔ اب حلال چیزیں پالتے تھے، اب حضور جو پالتے تھے تو پجن کی جو مخالف چیز ہے وہ کیا ہے بھائی؟ کیٹ ہے نا؟ اب ہاں بلی، تو حضور بلی جو تھی وہ آتی تھی اور مولانا کا ایک پجن لے کے اڑ جاتی تھی، اور ایک پجن ایسا تھا جو بہت عالی شان تھا، اتنا بہت عالی شان تھا۔ اب حضور تو اس دن اتفاق یہ ہوا کہ وہ کیٹ آئی اور اس نے وہ مولانا کا پجن پکڑ کے بھاگ گئی۔ اب مولانا کو بھی غصہ آ گیا، پبلک کو غصہ آتا تو مولوی کو بھی تو غصہ آتا ہے۔ اب حضور مولانا نے کہا اس سے بدلہ لینا ہے، اب بدلہ کیسے لیں؟ کیٹ کو کیسے پکڑے؟ یہ مشکل ہے۔ اب یہ بھی کبھی آپ نے دیکھا کہ کیٹ جب آتی ہے کسی جگہ پہ شکار کھیلنے کے لیے، ریٹ کو پکڑے یا پجن کو یا جس کو، تو حضور ایسا چلتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آ رہی ہے، سانس بھی بند کر لیتی ہے نا؟ کبھی ملاحظہ کر رہے ہیں، کیٹ گھر میں رکھنا آپ کو سانس بھی بند کر لیتے آرام سے، تحمل سے۔ اب مولانا نے دیکھ لیا کہ اس نے کہا مولانا وہ روم کا دروازہ کھولا اور اس کے پیچھے چھپ گئے ڈنڈا لے کے، اگر بھاگی تو میں ماروں گا اور اگر نہ ہوا تو میں دروازہ بند کر کے آج اس کو سبق سکھاتا ہوں۔ اب حضور جیسے ہی حال بڑا تھا، لائبریری تھی، تو وہ پجن آئی، اپنا کیٹ آئی کہ اور آج میں شکار کرتی ہوں۔ مولانا چھپے ہوئے تھے اور اس نے دیکھا نہیں تھا جی، جب دیکھا نہیں تو اندر داخل ہوئی حال میں مولانا نے پھرتی سے دروازہ بند کر دیا۔ اب دروازہ جب بند کر لیا، مولانا کے ہاتھ میں ڈنڈا اور بلی نے دیکھ لیا، سمجھی؟ اب آپ حضور اندازہ فرمائیں، کبھی بلی کو کمرے میں بند کرنا اور یہ لطف لینا، آپ ادھر بڑھے گے تو وہ ادھر بھاگے گی، ادھر چھاٹ لگائے گی، ادھر چھاٹ۔ اب مولانا نے اس کو مارنے کی کوشش کی، اب وہ کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر، بلی سمجھ کے بھی آج میں بچ نہیں سکتی، سمجھیے بات؟ ہاں سمجھیے بات۔ تو 100 دن سنار کا ہوتا ہے، ایک دن بھائی لوہار کا ہوتا ہے۔ صلوات پہ جو اب حضور رہا، بلی یہ سمجھ گئی آج میں بچ نہیں سکتی مولانا کے ہاتھ سے۔ تو اس نے کیا سوچا، بلی نے چونکہ ڈیلی آتی تھی، اب اس نے جناب یہ سوچا کہ بھئی مولانا دوسری کتابیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک کتاب وہ ڈیلی صبح کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد ڈیلی اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ کوئی سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ اب بلی بھاگتی ہوئی آئی جناب، نہ ڈری، اس نے آ کر وہ جو قرآن مجید پڑھا تھا بڑی تختی والا جی، اس پر آ کر اس نے سر رکھ دیا۔ جب سر رکھ دیا حضور تو مولانا نے دیکھا بھی نہ اس نے اس کتاب پہ سر رکھا، نہ ادھر رکھا نہ ادھر رکھا، قرآن پہ رکھا۔ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ کوئی باعظمت کتاب ہے تو اس لیے مجھے بچنا چاہیے، تو اس نے جب قرآن پر سر رکھ دیا ہے تو اب مولانا کو کہا کہ رحم آ گیا۔ مولانا کو قرآن پہ اس نے سر رکھ دیا ہے، جتنے مرضی پجن کھائے ہیں میں معاف کرتا ہوں۔ تو حضور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر بلی بھی قرآن کو وسیلہ بنا لے تو ایک بندہ رحم کر سکتا ہے، اگر بندہ تو ڈیلی اگر قرآن پڑھے تو کیا خدا رحم نہیں کر سکتا؟ صلوات پہ اب حضور قبلہ نے بھائی نے میرے نے سوال کیا کہ ہم نے جگہ دیکھی اور 2 لاکھ میں ملتی ہے، سمجھیے بات تو یقیناً ملتی ہے، اس لیے وہ غلط تو نہیں کہہ رہے، لیکن حضور وہ جگہ کیوں آپ لے رہے ہیں؟ اب یہ دوسرا سوال ہے۔ جگہ اس لیے لے رہے ہیں برادران ایمان کہ اس میں قرآن پڑھا جائے، اور جگہ اس لیے لے، مجلس تو آج یہاں بھی ہو رہی، مجلس اگر آپ نے کرنی ہے تو حال بھی لے سکتے ہیں، حال نہیں لے سکتے، اس سے بہتر مل سکتا ہے۔ جو آپ چندہ کرتے ہیں حضور اس سے حال لے کر 12 مجلسیں کرتے ہیں، ہر شہادت ولادت منا لیں، کتنی بھی ہوں گی، 36 ڈے ہوں گی،
اتنا بڑا بوجھ اٹھائیں. معلوم ہے کہ ہم نے جس چیز کی طرف جا. میں ایک اور مثال دے دوں, ایک صلوات پڑھ دیں. قائد اعظم کا نام سنا ہے اے نوجوانوں, اس لیے عرض کر رہا ہوں, شیعہ میں جو سب سے بڑی اس وقت ویکنس ہے, میں معافی چاہتے ہوئے آپ ناراض ہوں گے, وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے نزدیک نہیں ہیں. آپ کہیں گے حضور نہیں ہم تو پڑھتے ہیں. نہیں حضور کہاں پڑھتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن, تو قرآن میں غور و فکر کر. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھ. حضور ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم نے دوسرے کو مجلس میں برا کہنا ہے, اپنی اصلاح ہی نہیں کر لی, اس لیے کہ ہم خود روڈ سے ہٹ رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں. اور علماء بولیں اب حضور کوئی بلائے یا نہ بلائیں, اس لیے کہ ہم بالکل رانگ روڈ پہ جا رہے ہیں. 4 مشکل سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری پوری کمیونٹی کو تباہ کر رہے ہیں, اور اس لیے کہ ان کی نگاہ جیبوں پر ہے. مرضی سے پیسہ لے رہے ہیں, مرضی سے آپ کے ساتھ حضور سودے کر رہے ہیں. آپ کا ملک پورا تباہ ہو چکا ہے اور کوئی شیعہ میں آرگنائزیشن نہیں ہے. اب حضور رہا یہ کہ قائد اعظم کا نام سنا ہے, جس نے ہم پر احسان کیا, ملک بنایا. وہ ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ابھی یہ نیلسن منڈیلا جس کی ڈیتھ ہوئی اور پوری دنیا جو اس کو سلام کر رہی تھی, اسی ملک میں گاندھی بھی اٹھا, اور اسی ملک میں گاندھی کو ٹرین سے گورے نے اتارا کہ تم میرے ڈبے میں نہیں بیٹھ سکتے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے نا. اس نے آقا کہا کہ ہمارا ملک اتنا بڑا اور 10,000 آدمی, تو ہم انڈیا سے ان کو نکالیں. تو اس کے بعد اس نے وہ تحریک چلائی. تو انڈیا میں بھی یہ رواج تھا کہ ڈبے میں, گورے کے ڈبے میں نان جو ہے کالا وہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. جب نہیں بیٹھ سکتا تو قائد اعظم بھی سوار ہو گیا اس ڈبے میں, ٹکٹ اس نے بھی لے لی. تو ایک آدمی کتاب پڑھ رہا تھا گورا انگلش میں. جب انگلش میں, حضور میری باتیں ایسی ہے فکری ہے, میں معلوم ہے کہ آپ کو پسند آ رہی, لیکن آپ کا ذہن میری طرف. بسم اللہ. تو وہ جناب کتاب پڑھ رہا تھا, قائد اعظم نے اس سے مانگی. جب مانگی تو اس نے حکارت سے دیکھا بھی یہ تو نان گورا ہے, تو یہ کہاں جانتا ہوگا انگلش اور یہ اور پڑھنا. اور یہ کبھی دیکھا ہے بھائی, آپ نوجوان ہیں, ملک سے اعلیٰ نیک ہے, یہاں ٹرینوں میں لڑکیاں بھی بک پڑھ رہی ہوتی ہیں, آئیں یا جائیں جی, اور کتابیں پڑھ رہی ہوتی جو نوجوان بچیاں بچے جو انگلش ہیں. اور اگر آپ نے دیکھ لیں کہ ہماری ایشین کمیونٹیز مسلمان نام, وہ طوطے کی طرح سب کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ہیبٹ ہے اور یہ تکلیف ہے. میں معافی بار بار مانگ رہا ہوں کہ آپ کے دل کو تکلیف نہ ہو, کیا باتیں کر رہا, یہ ہم میں ویکنس ہے حضور. ہم اسٹڈی کی طرف نہیں جاتے, کتاب نہیں پڑھتے, اس سے فائدہ نہیں لیتے, سب یہ بات بس صرف لگے ہوئے ہیں حضور کہ حاضر نہیں, یہاں جنت ہماری ہے. حضور جنت تو بات کیا, پہلے یہاں جنت بنائے نا, پہلے تو یہاں جنت بنائے نا. جی جی بھئی یہ یاد رکھو کہ اندھیرا جو ہے وہ چراغ کے ساتھ ہوتا ہے. چلو بیچارے کو سونے دو. محمد والے محمد صلوات. تو اب رہا حضور یہ کہ یہ تکلیف ہے ہماری. اب قائد اعظم کو اس نے کتاب دے دی. جب اسٹیشن آگے آ گیا بمبے کا, وہ اترے تو اس نے کہا میری بک دو. تو قائد اعظم نے کہا یہ بک میری ہے, آپ کی نہیں ہے. اس کو جھگڑا ہونے لگا. تو وہ گورا بھی سمجھدار تھا, اس نے کہا میں کیوں جھگڑا کروں, ایک بک ہے. مسلمان کوئی ہوتا تو جھگڑ پڑتا, کیونکہ گوشت خورے زیادہ ہیں تو جلدی تو ہے جی. تو اس میں رہا یہ کہ وہ جناب اس نے جا کر کیس کر دیا کورٹ میں. قائد اعظم کو بھی بلا لیا گیا, اس کو بھی بلا لیا گیا. اب بات ہونے لگی. اب بھئی آپ کورٹ ہیں, میں آگے جو ہے بات کر رہا ہوں, فیصلہ آپ نے دینا ہے, میں نے نہیں, آپ نے. اس لیے کہ آپ سب بولنا, جو میں نے بات کی ہے بھی سمجھی بھی ہے. اب جناب کہ اب قائد اعظم نے پوچھا گورے سے بھی, ہم تم نے کہا دعویٰ جو اس نے کیا تو میری بک ہے, تو بھی کیا تم اس نے میری بک ہے, میں نے انگلینڈ سے لی ہے, جی ہے, وہ ہے, بہت.
अब जनाब कायदे-ए-आज़म से पूछने का मेरी बुक है। उसने गोरे से पूछा जज ने कि हजूर तुम्हारे पास, उसने कहा जी क्या इसमें मजमून कितने हैं, पेज कितने हैं? उसने ये रसीद तो मेरे पास नहीं है, फलां फलां सब्जेक्ट है, ये बुक में होता है ना। कायदे-ए-आज़म से पूछा, उसने कहा जी इसके इतने पेज हैं, इतने सब्जेक्ट हैं, फलां फलां पेज तक फलां फलां सब्जेक्ट है, ये है वो है, एंड पर ये है जो है। क्योंकि हम लोग जो होते हैं मकसद की बात पढ़ते हैं, गोरा भी मकसद की बात पढ़ रहा था। कायदे-ए-आज़म घर में बुक ले गया, उसने सारी रात में पूरी किताब पढ़ ली। जब पढ़ ली हजूर तो अब आप कोर्ट हैं भी, आपने फैसला देना है। अब जज किसको बुक देगा आप बताएं, गोरे को या कायदे-ए-आज़म को? हाँ, जब कायदे-ए-आज़म को माशाअल्लाह आपने तो फैसला दे दिया। अब जब बाहर निकले और बुक उसने कायदे-ए-आज़म को दे दी, जब दे दी तो बाहर निकले तो कायदे-ए-आज़म ने उसको सलूट किया, भाई ये है गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग लीजिए। उन्होंने कहा ये तुम्हारी बुक है, ये लो। वो हैरान हुए, तुम अजीब आदमी हो, कभी इतना लिए और इतना झगड़ा किया, टाइम वेस्ट किया, जो करना था ये। उसने कहा नहीं, मैं ये बताना था तूने नफरत की थी, बुक उसकी होती है जो उसको पढ़ता है, बुक उसकी होती है जो उसको पढ़ता है। अब हजूर मैं आपसे कहा, आप मुझे शाह साहब ने कहा यहाँ हमारी जो फैमिली है सब हम रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, हजूर आप सब सादात है ना? तो जब सादात है तो रसूल जो प्रॉपर्टी छोड़ के गया था वो क्या थी? तो बोलो खुदा, प्रॉपर्टी क्या थी? इन्नी तारे को फीकुम सकरान किताब अल्लाह बैतरत वालो बैती। हजूर मुझे बतलाइए कि कितने सादात हैं इस कम्युनिटी में बैठे हुए कि जो कुरान में गौर व फिक्र करते हैं। तो जब आपने अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया तो रसूल हम पर खुश होगा? सलवात पढ़ो। और हमने अगर बड़ा जुल्म किया, पाकिस्तान में बड़ा जुल्म किया हमने अपनी लेडीज पे, आप कहेंगे वो क्या? कि नहीं, अपनी लेडीज को नॉलेज दीन का देना ही नहीं। अब वहां जाएं, देखें, भाई हम पाकिस्तानी हैं ना सर, मैं भी वहां का हूं। हमारी लेडीज को आगा मसाइल तहारत का इल्म नहीं होता था। हमारी लेडीज जो थी वो बिल्कुल थोड़ी औरतें थी जो कुरान पढ़ी हुई थी। हमें इस तरफ जाना पड़ेगा बिरादरान ईमान, वरना हम प्रॉपर्टी उसी की होती है जो उसका मालिक होता है। अब हजूर प्रॉपर्टी आपकी है, पर फायदा दूसरा ले रहा है, तो खुदा के लिए बिरादरान ईमान जाइए उस तरफ हो और उस मैदान में उतरिए। नौजवानों को इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, 3 चीजें आपके पास इतनी आला हैं कि उसका जितना शुक्र अदा करे कम है। एक हजूर कुरान मजीद वो कलाम इलाही है, वो रसूल की मदद से आपको मिला है और उसके पढ़ने से ईमान मिलता है। और दूसरी चीज नाजुल बलागा है, वो अमीरुल मोमिनीन का कलाम है, उसके पढ़ने से मार्फत बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है। और तीसरी चीज इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सहीफा कामिला है, उसके पढ़ने से पता चलता है मैंने अल्लाह के सामने कैसे हाथ फैलाना है। अब हजूर इस रोड पर जब हम चढ़ेंगे तो तभी पता चलेगा। और याद रखो कि अपनी मजालिस में अब हमें क्या बयान करना चाहिए। हमें न मुस्लिम की जरूरत है, न बुखारी की, न तिरमिज़ी की। हमें जो अपनी किताबें, हजूर शिया हजरात यहाँ बैठे, मैं माफी चाहते हुए नौजवानों से पूछें भाई बुखारी किसकी किताब है? सुन्नत अल जमात, सब बोलेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए हमारी कुतुब अरबा है, उनका नाम क्या है? कुतुब अरबा यानी 4 बुक, और सुन्नत की सियासत यानी 6 बुकें। 6 बुकें आम शिया को याद हैं, और जो कुतुब अरबा थोड़ी हैं हजूर वो शिया को याद नहीं है, इसलिए कि उसमें क्या लिखा है। हजूर नाराज ना हो, मालूम हमें अपनी बुकों का तो ही नहीं, दूसरों के बुकों को हम देखते रहे, हमें फायदा क्या है हजूर। हम आजकल अपनी बुकें पढ़े और उससे हजूर हम अपनी कौम को नॉलेज दें कि इमाम जाफर सादिक ने क्या फरमाया। अमीरुल मोमिनीन से लेकर 12वें तक उन्होंने
نے کیا فرمایا حضور وہ اب ممبر پر چیزیں آنی چاہیے، لیڈیز کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے، اپنوں کو بھی ہونا چاہیے، پرانوں کو بھی ہونا چاہیے، اور یاد رکھو جب ہماری مجلسیں اس انداز میں ہوں گی تو غیر بھی اگر آ کر بیٹھے تو اسے پتہ چلے گا ابھی یہ کس کے فالوور ہیں۔ رات کو ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا سید مہدی بار العلوم کی، ان کا ایک عجیب واقعہ آ گیا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ مہدی بار العلوم کے بارے علماء عرب کہتے تھے وہ 2 یا 4 سال مکہ معظمہ میں رہے اور شیعہ تھے، تقیہ بن کر وہاں مکہ میں نماز پڑھاتے تھے، ساری قوم ان کے پیچھے پڑھتی تھی۔ ایک دن ان کی زبان سے نکل گئے یا علی، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ شیعہ ہے۔ بات میری سمجھیے نا؟ تو اب رہا یہ حضور کو ان کی ایک کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا اور ایک عالم آیا میرے سامنے، بہت بڑا عالم تھا اہل سنت کا، مکہ معظمہ کی پرانی بات ہے حضور، ان کے معجزے ہیں، 12ویں امام سے وہ بات کرتے تھے۔ وہ کہتے کہ میں ایک عالم کو ملا اور اس سے باتیں ہوئی، تو باتوں میں نے کہا بھائی یہ کتاب آپ کے پاس ہے آپ کی لائبریری میں؟ وہ کتاب اہل سنت کی بہت معروف کتاب تھی، اتھینٹک تھی۔ اس نے کہا ہے، انہوں نے کہا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم نے کہا ہے، ابو حنیفہ نے، کہ اگر میں امام جعفر صادق سے علم نہ لیتا اور ان کا طالب علم نہ بنتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے نا، لولا السنتان لہلک نعمان، اگر میں نعمان جو ہے 2 سال امام جعفر صادق کی شاگرد نہ بنتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اس نے کہا نہیں وہ یہ روایت نہیں ہوگی اس میں۔ انہوں نے کہا بھی آپ دیکھیں تو صحیح۔ اب جناب دیکھا، جب دیکھا تو کچھ عرصے کے بعد ان کا میسج آیا میری طرف، سید مہدی بار العلوم فرماتے ہیں اعلی مقام کہ میسج آیا اور وہ بیڈ پر پڑے تھے بیمار۔ جب بیمار پڑے تھے تو انہوں نے وصیت کی کہ بھی میں اس دن کے بعد یہ روایت جب دیکھی ہے تو میں نے اپنا دین بدل لیا اور جو آپ کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ میں مرنے والا ہوں اور میں نے تقیہ کیا ہوا ہے تو اب جب میں مر جاؤں تو میرا غسل و کفن شیعہ طریقے سے دینا اور مجھے دفن بھی یوں کرنا، چونکہ میں باطناً دل سے اس مذہب کو قبول کر چکا ہوں۔ حضور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم بدتمیزی سے اس کو پیش آتے وہ اثر زیادہ کرتا، یا یوں علم دیا جائے دوسرے کو وہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے ہماری مجالس ہو اگر وہ علمی معیار پر بلند ہو جائے اور اس میں علم دیا جائے، سننے والوں کا بھی ذوق وہی ہو جائے تو حضور کامیابی ہوگی، آگے شیعت بڑھے گی۔ اور یہ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ اور آپ بھی بیٹھے ہیں، حضور یہ شیعت جو پاکستان میں پھیلی ہے یہ آج ہم نے پھیلائی ہے، یہ پہلے علماء نے، اس لیے کہ وہ باتیں ہی ایسی کرتے تھے، جھگڑے والی نہیں کرتے تھے، لوگ سنتے تھے آ کر کہ ان کے کلام میں کتنا اثر ہے۔ اب حضور ہم پورا قرآن بھی پڑھ رہے تو ہمارے کلام میں اثر ہی نہیں ہے، اس لیے اثر تقوی سے آتا ہے، دکھاوے سے نہیں آتا۔ صلوات پہ جو اب حضور رہا یہ کہ ہاں تیسری چیز کیا تھی یاد ہے بھائی؟ رحم۔ میں انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر اتر جاؤں۔ بسم اللہ۔ محترم نے کہا بھی مولانا صاحب سے عظمت عباس کو 1.5 گھنٹہ پڑھنے میں 1.5 گھنٹہ نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ کو جلدی چھوڑ دیجیے۔ تو اب حضور کا آ گیا جی رحم، اور پیغمبر فرماتے ہیں من لم یرحم لم یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی بہترین میں ایک مثال دے دوں حضور، ہے کہ آپ نے سبتگین کا نام سنا ہے؟ سبتگین کنگ تھا افغانستان کا، اور اس کا بیٹا جو تھا یہ محمود غزنوی تھا۔ تو اس کو کیسے یہ کنگڈم ملی؟ وہ عام آدمی تھا، شکاری تھا۔ جب شکاری تھا
تو ایک دن شکار کے لیے گیا اور اس نے ہرن کا بچہ پکڑ لیا. جب ہرن کا بچہ پکڑ لیا تو وہ دیکھا اس نے کہ اس بچے کی ماں، ہرن کی ماں اس کے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی ہے. جب چلتی ہوئی آ رہی ہے تو اس نے سوچا بھی آج میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اس کو کباب بنا کے کھاؤں گا. لیکن ہرن اس کے پیچھے آ رہی تھی تو اس نے مڑ کے دیکھا تو ہرن کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس کو رحم آ گیا کہ چلو اتنے شکار ہم نے نہیں چھوڑے، آج اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس کی ماں ہے اور اس کے پیچھے آ رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو حضور چھوڑ کے آ گیا. رات کو سویا تو پیغمبر خدا خواب میں آئے. انہوں نے فرمایا کہ تو نے اس ہرن پر رحم کیا ہے، خدا اس کے ارد تجھے جہاں کی بادشاہت دے گا. غزنی کی غزنی جو بادشاہت ملی ہے، اصل تو محمود غزنی تو بیٹا تھا، اصل تو سبتگین کو ملی ہے. جی باپ کو ملی، اور سبتگین سے پہلے البتگین تھا. البتگین بھی غلام تھا، عام آدمی تھا، اس کو بھی بادشاہ ملی. اس کے بعد سبتگین کو ملی، اور سبتگین کے بعد محمود غوری کو ملی، جس نے انڈیا میں 17 حملے کیے، سومناتھ کا مندر بھی توڑا تھا. یہ اس لیے ملی کہ یہ حضور بات ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ سبتگین کو فقط اس ہرنی کے بچے پر رحم کرنے کی وجہ سے خدا کو وہ ادا پسند آ گئی، اس لیے کہ خدا دلوں کو دیکھتا ہے. بے شک. تو حضور خدا نے اس کو وہ بادشاہت دے دی. اللہ اکبر. جب بادشاہت دے دی تو ایک اور مثال دے. امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی ائمہ کی عظمت کی کھانا کھا رہے ہیں. جب کھانا کھا رہے ہیں تو ایک ڈاگ کتا بھی آ گیا امام کے سامنے. جب آ گیا تو امام نے خود بھی کھا رہے ہیں، وہ ایک لقمہ اس کو بھی دے رہے ہیں. حضور کو کر سکتا ہے؟ مشکل ہے. جب دے رہے ہیں تو صحابی آ گیا، کوئی چاہنے والے، ہمارا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ میں اس لیے کر رہا تھا کہ یہ بھی بھوکا ہے اور میں بھی بھوکا ہوں. اگر میں خود ہی کھا لوں تو اس کے دل پر کیا گزرے گی. دیکھیے نا، یہ آل محمد کا سبق ہے. اللہ اکبر. اس کے دل پر کیا گزرے گی. اور میں فقط انسانوں کا امام نہیں، میں تو پوری کائنات کا امام ہوں. صلوات محمد والا. بے شک. یہ بات ہے. ایک اور بات ان کی آگے سنا کہ گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے ایک شیپ پالی ہوئی تھی اور اس سے بڑا پیار کرتے تھے امام. تو دیکھا کہ وہ رو رہی، کرا رہی جیسے کہ جانور ہوتا ہے. پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے. تو ایک امام کے گھر میں لڑکی کام کرتی تھی، ملازمت تھی، کنیز تھی. اس نے کہا جی میں نے اسے مارا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. ہاں، اور میں نے اسے پٹی باندھی اس لیے وہ رو رہی. مولانا نے فرمایا کہ تو نے اسے کیوں مارا؟ اس نے کوئی تمہارا نقصان کیا یا زیادتی کی؟ اس نے کہا مولا اس لیے کی ہے کہ میں آپ کو اذیت دینا چاہتی ہوں. آپ کو اذیت دینا چاہتی. اللہ اکبر. آپ کو اذیت دینا چاہتی تھی. امام نے فرمایا اگر تو مجھے اذیت دینا چاہتی ہے تو ہم اس سے تمہیں اعلیٰ بدلہ دیں گے. جیسے اس نے یہ کہا، مولا نے فرمایا تو مجھے اذیت دینا چاہتی ہوں، اس کا جواب کیا ہے کہ میں بڑھ کر تجھے اذیت دوں، مگر میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کر رہا ہوں. سبحان اللہ. بات میں سمجھی ہے. تو بہت ڈیپ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں برادران ایمان. جب غصہ آتا ہے تو کنٹرول نہیں رہتا. اس لیے لا یرحم لا یرحم، جس پر رحم نہیں کیا جاتا اس پر وہ بھی رحم نہیں کرے گا. صلوات پڑھ دو. اب حضور یہ 3 باتیں ہوگی ختم. یہ کون ہے بھائی؟ عقل ہے. یہ کام حیا ہے. عقل کہاں ہے؟
یہ کیا ہے بھائی؟ آنکھوں میں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہاں ہے بھائی؟ اب حضور ادھر حضرت آدم پلٹے جلدی جلدی بات کو ختم کر. ہاں حضور آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں تکبر ہوں، جو پہلی پکچر تھی تکبر، پراؤڈ. ٹھیک ہے جی. آپ کہاں رہتے ہیں حضور؟ اس نے کہا جی میں جہاں ہوں. اس نے کہا بھی عقل میں کیا رہتے؟ عقل میں تو آگا ہے دماغ میں. جی دماغ میں. اس نے کہا دماغ میں تو عقل رہتی ہے. اس نے کہا جب عقل وہاں نہ ہو دماغ میں یا عقل ختم ہو جائے تو تکبر میں جو ہوں میں وہاں گھر کر لیتا ہوں پھر نکلتا نہیں. دوستو توجہ چاہتا ہوں، بڑی محنت سے میں بات کر رہا ہوں. اور ادھر اور حضور تکبر کیا ہے؟ تکبر سے ہی شیطان تباہ ہوا. اور تکبر ایسی چیز ہے، اس کی مثال دے دوں تکبر پر. التکبر رضا اللہ، تکبر اللہ کی رضا ہے، چادر ہے وہ اڑتا ہے. بھئی چادر نہیں اڑتا، یہ مثال ہے. یعنی معلوم ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ بندہ اگر کرے تو بندہ کہاں تک چلے گا. صدام کدھر گیا؟ قذافی کدھر گیا؟ فلاں کدھر گیا؟ فلاں کتنے کا نام لے کدھر گئے؟ تکبر تھا نا. فٹ بال کے گراؤنڈ میں لوگ کھڑے تھے. ایک فٹ بال ایسی تھی کہ جس میں ہوا نکلی ہوئی تھی، وہ پڑی تھی آرام سے. اور ایک وہ تھی جس میں ہوا بھری ہوئی تھی اور اس کو سب ککیں لگا رہے تھے. تو کسی نے پوچھ لیا اس سے کہ تجھے ککیں کیوں لگا رہے ہیں، اس کو کک لگا رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھ میں تکبر کی ہوا بھری ہے اس لیے مار رہے ہیں. تو جب تک وہ تکبر کی ہوا ہوتی ہے کک لگتی رہتی ہے. صلوات بھیجو. اس لیے کہہ دوں تکبر بری چیز ہے. رضا اللہ. اور تکبر زیادہ انبیاء کے ساتھ کیا گیا، اہل بیت کے ساتھ کیا گیا. اس کو میں مثال دے دوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی تھا شاگرد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا پر چلتے تھے، چادر بچھا لیتے تھے یا مصلا. تو نبی تھے بھائی، ہر چیز ان کی کائنات مٹھی میں ہے. تو جو صحابی تھا میری طرح اس نے کہا مولا مجھے بھی تھوڑا سا علم دے، میں نے بھی پار جانا ہے دریا. انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھ دیا، بتا دیا. اب کلام اسی پہ اثر ہوتا ہے جو نبی بتائے. اب چلتا تھا، ایک دن اس کے ذہن میں خیال آ گیا میں اور حضرت عیسیٰ برابر ہو گئے، وہ بھی پانی پہ چلتے ہیں میں بھی چلتا ہوں. یہ ہے یا نہیں آ رہا؟ یہ مسلمانوں میں بھی مر رہا ہے، سمجھے ہے نا. اب میں بھی نبی کے برابر ہو گیا. جب ہو گیا اب حضور اس نے مصلا بچھایا اور چلنے لگا پانی پر تو آدھا ڈوب گیا. تو واپس نکلا جلدی سے بھی آج کو گڑبڑ ہے. واپس آیا اور حضرت عیسیٰ کی خدمت میں عرض کرنے لگا یا نبی اللہ آج تو میں وہی اسم پڑھا جو آپ بتاتے ہیں اور پہلے چلا جاتا تھا اور حضور آج ڈوبنے لگا، یہ کیا ریزن ہے؟ تو حضرت عیسیٰ مسکرائے بھئی آپ کے ذہن میں کوئی فطور آ گیا ہو، آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہے حضور. اس نے کہا اللہ کے رسول یہی گڑبڑ کی کہ میں نے یہ سوچا کہ میں بھی آپ کی برابر ہو گیا ہوں. تو اس لیے تمہارے برادران ایمان جو سکھانے والا ہوتا ہے، جو ہدایت کرنے والا ہوتا ہے، کچھ وہ جو دیتا ہے جو اس سے لیتا ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. سمجھیے بات. نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھ لیا بھئی آپ بھی ولی ہیں اور علی بھی ولی ہے اور آپ میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا کبھی آپ نے بھوسا اڑایا ہے، گندم کاٹی ہے؟ کہا کہ کاٹی ہے. کہا جب گندم تیار ہو جاتی ہے کوئی بندہ آتا ہے لینے کے لیے؟ اس نے کہا کہ ہاں آتا ہے. کہا کہ گندم آپ دیتے ہیں؟ اس نے کہا دیتے ہیں. کہا ایک لیتا ہے. بس یہی فرق ہے، کچھ گندم لینے والے ہوتے ہیں کچھ دینے والے ہوتے ہیں. ولی میں بھی ہوں، علی بھی ولی ہے. ہم علی سے ولایت لیتے ہیں اور آگے دیتے ہیں. صلوات
تو جتنا بھی حضور آپ پڑھ جائیں کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم نبی کے برابر ہو گئے، آل محمد کے برابر ہو گئے، کبھی بھی نہیں، اس لیے کہ جو تابع وہی ہوں، جن کے گھروں میں ملائکہ آتے ہوں، حضور ان کا ہم برابری نہیں کر سکتے۔ اب اجازت آگے تکبر بڑی بری چیز ہے، بات کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھے حضور اور پوچھا حضرت آدم نے بھی تمہاری جگہ تو عقل ہے، اب دماغ ہے، جب عقل چلی جائے تو تم گھر کر لیتے ہو، جب گھر، اور اگر یاد رکھو جب پاور آتی ہے تو انسان متکبر اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا میں کیا کر رہا ہوں، وہاں سے ڈوبنا شروع ہوتا ہے۔ آؤ اس کے بعد کچھ آپ کیا ہے؟ کہا کہ میں حضور ہرس ہوں، ہرس گریڈی ہرس بھائی یہ ہوں بھائی، تمہاری جگہ کون سی ہے؟ ہماری جگہ آنکھ ہے، آنکھ ہے۔ کہا بھی آنکھ میں تو حیا ہوتا ہے، حضرت آدم نے فرمایا۔ انہوں نے کہا بھی نہیں، جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو میں گھر کر لیتا ہوں۔ اور حضور ہرس ایسی بری چیز ہے کہ انسان کے پاس کھانا رکھ دے، دوسرا کوئی نہ کھائے، میں ہی کھاؤں گا، چاہے پیٹ پھٹتا چلا جائے، ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا دنیا میں، یہ بھی گھر میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے۔ حضور ہرس اتنی بری چیز ہے کہ کسی نے بھائی کا گلا کاٹا، جی ماں باپ کو مارا، ابھی ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ بھائی نے بیٹے نے باپ کو مار ڈالا، اللہ اکبر، بھائی نے بہن کو مار ڈالا، پراپرٹی کے لیے، جائیداد کے لیے مار ڈالا۔ حضور یہ کون مرواتا ہے؟ یہ ہرس ہے، اور حضور ہرس کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہلاک الناس فی الثلاث، دنیا تین چیزوں میں ہلاک ہو رہی، تکبر میں، ہرس میں اور حسد میں۔ تو حضور ہرس جو ہے یہ کیا ہے؟ بہت بری بلا ہے، اللہ اکبر۔ اب حضرت آدم نے پوچھا آگے بھئی تو تیسری پکچر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں حسد ہوں، میں جیلسی ہوں۔ کہا تمہارا مقام کہاں ہے؟ کہا کہ ہمارا مقام دل میں ہے۔ کہا یہاں تو رحم رہتا ہے۔ انہوں نے کہا جب رحم چھوڑ دیتا ہے، رحمانیت انسان بندہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر میں حسد جو ہے وہ جگہ لے لیتا ہوں، اور جب حسد جہاں آ جائے برادران ایمان، جیلسی اتنی بری چیز ہے، اللہ اکبر، انہوں نے فیملیوں کو تباہ کر دیا، ملکوں کو تباہ کر دیا، آل محمد کے گھرانے کو تباہ کر دیا۔ تقریباً میرا 1 گھنٹہ ہو رہا ہے، اب تھوڑا سا مسائل ہو جائے۔ یہ آل محمد کو جو تکلیف ہوئی جانتے تھے، قرآن ان پہ اترا ہے، ان کے گھر میں اترا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، جب حضور وہاں کربلا میں کسی نے بات کی، فرمایا تم آؤ، آج بھی میں جبریل کا وہ راستہ بتاتا ہوں جب ہمارے گھروں میں قرآن لے کر اترتا تھا، تو کہتا میں یزید کی بیعت کر لوں۔ تو معلوم ہے برادران ایمان، آل محمد کا پورا گھرانہ تباہ ہو گیا۔ جانتے تھے، عظمت جانتے تھے، نیکی جانتے تھے، اس کے باوجود شہید کرتے چلے گئے۔ اور حضور آج چونکہ چہلم کی مجلس ہے، بس اتنا عرض کر دوں کہ حضور امام زین العابدین علیہ السلام دربار یزید میں کھڑے ہیں۔ جب دربار یزید میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر، تو اس کے بعد برادران ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایک سلوات پڑھ دے بس حضور تھوڑی سے 2-4 جملے ہیں مسائل کے، بس سن لے، رونے کے لیے کافی۔ امام کھڑے ہیں اور حضور مائیں بہنیں بھی کھڑی ہیں، اور مائیں بہنیں ایک رسی میں کھڑی ہیں۔ جب ایک رسی میں کھڑی ہیں تو اس کے بعد حضور کیوں آپ نے بتایا ٹھیک، اچھا کیا آپ نے۔ اب حضور جناب امام زین العابدین کھڑے ہیں، مائیں بہنیں رسیوں میں پابند ہیں۔ توجہ، جب مائیں بہنیں رسیوں میں پابند ہیں تو ایک چھوٹی سی بچی ہے حضور، وہ بھی کھڑی ہے، اور یزید کی نظر پڑ گئی۔ جب یزید کی نظر پڑ گئی تو یزید نے پوچھا کہ یہ بچی بول نہیں سکتی،
تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہاں اس کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے کہ جب وہ بولنا چاہتا ہے تو رسی تکلیف دیتی ہے۔ حضور میں کیا عرض کروں، جناب سکینہ کے مصائب کے بارے یہ ایک عجیب مصائب ہے، اور یہ وہ بیٹی ہے میرے مولا حسین کی کہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر مجھے پسند نہیں جس میں سکینہ اور حباب نہ ہو۔ اور حضور یہ وہ بیٹی ہے امام حسین علیہ السلام کی، اللہ اکبر، کہ جب میرے مولا چلتے ہیں اور چلتے ہیں شہادت کے لیے تو امام حسین کو بہن نے گھوڑے پہ سوار کیا اور میرا مولا چلتے ہیں تو گھوڑا رک جاتا ہے۔ جب رک جاتا ہے تو حضور کیا دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی ہے جو گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور اتنا کہہ رہی ہے کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، اس لیے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ حسین گھوڑے سے اترے، بیٹی کو سینہ سے لگایا اور اتنا حضور پیار کرنے لگے، اے میری یتیم ہو جانے والی بیٹی، اے میری تماچے کھانے والی بیٹی، اے کربلا میں بھوکی اور پیاسی بیٹی۔ پر یہ کہہ رہے تھے تو سکینہ سو گئی بابا کے سینہ پہ۔ تھوڑی دیر کے بعد جو یک لک اٹھی، امام نے فرمایا ہے میری شہزادی یہ پھر بابے کا سینہ نہیں ملے گا۔ تو شہزادی نے فرمایا کہ ہاں بابا مجھے معلوم ہے، مگر ماں زہرا خواب میں آئی تھی، وہ اتنا کہہ رہی تھی اے میری بیٹی، میرے حسین بیٹے کے سجدہ عصر میں دیر ہو رہی ہے، تم حسین کا سینہ چھوڑ دو۔ اب امام حسین علیہ السلام میدان میں گئے، مولا شہید ہو گئے۔ حضور شہادت کے بعد جاتے ہوئے بہن کو دو وصیتیں کی ہیں میرے مولا نے۔ فرمایا اے بہن زینب، ایک میری بیٹی سکینہ کی پارا تو یہ امانت ہے، اور دوسرا نماز تہجد میں مجھے نہ بھولنا۔ بس دو وصیتیں کی اور اس کے بعد حضور امام شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو امام کا ذوالجناح جب واپس خیمہ میں آیا، تمام بیویوں نے ذوالجناح کو گھیر لیا، مگر جناب سکینہ نے ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال لی۔ باہیں ڈالنے کے بعد اتنا فرمایا کہ اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتلا دو کہ کیا یہ نہیں پوچھتی میں کہ میرے بابا پر تیر کتنے چلے ہیں، تلواریں کتنی چلی ہیں، نیزے کتنے چلے ہیں، میں صرف یہ پوچھتی ہوں اسوکے ابیم قتل اچان، کیا میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پلایا تھا یا پیاسا شہید کیا؟ اس لیے میرے مولا فرماتے ہیں، حضور شمر بھی یہ کہتا ہے کہ حسین کی آخری مرتبہ لب ہل رہے تھے، اور میں نے جب سنا تو یہی کہہ رہے تھے اے ملعون کہ جب شیعہ مجھے ملیں اور میرا سلام وہاں تک پہنچے، میرے امام بیٹے زین العابدین سے میری پیاس کو یاد کر کے رونا۔ حضور یہ ایسی چیز ہے میرے مولا حسین۔ اس کے بعد جناب سکینہ حضور شام غریبہ ہو گئی، جناب سکینہ کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد حضور گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد شانوں پہ اور رخساروں پہ تماچے لگ رہے ہیں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے ایک بچی کو دیکھا کہ اس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، اور حضور وہ بھاگ رہی ہے، میں اس کی طرف بھاگا کہ اس بچی کی آگ بجھا دوں۔ اس نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیے اور اتنا کہنے لگی اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں رسول کی نواسی ہوں۔ تو میں نے کہا شہزادی میں تجھے پکڑنا نہیں چاہتا، صرف تمہاری آگ بجھانا چاہتا ہوں، تم جل رہی ہو۔ اور شہزادی نے اتنا کہہ دیا کہ اے شخص ذرا مجھے نجف کا راستہ دکھا دے، میرے بابا یہاں کہیں قریب ہیں، وہ میری مدد کو کیوں نہیں آتے؟ حضور یہی وہ باتیں ہیں۔ اور پھر شام غریبہ جب ڈھلتی ہے، اللہ اکبر، جناب سکینہ کی تلاش کے لیے جناب زینب ام کلثوم نکلتی ہیں، اور ایک لاشے پر جب پہنچتی ہیں، سکینہ پاس بیٹھی ہے۔ پوچھا ہے بیٹی یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ کہا کہ شہزادی اس پر تیر اتنے پڑے ہیں، پتھر اتنے پڑے ہیں، نیزے اتنے پڑے ہیں، لاشا کی پہچان تو سر سے ہوتی ہے، تو نے کیسے پہچان لیا یہ حسین کا لاشا، یہ تیرے بابا کا؟ کہا کہ جب شام غریبہ ڈھل چکی میں صحرا میں آئی، میں نے بابا کو پکارا اے بابا رات ڈھل چکی ہے، میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، تو کوئی آواز نہ آئی۔ دوسری مرتبہ پھر پکارا آپ کی بیٹی سکینہ پکار رہی ہے، کوئی آواز نہ آئی۔ تیسری مرتبہ میں نے کہا ہے بابا تجھے ماں زہرا کا واسطہ ہے، سکینہ کو جواب تو دے دو۔ تو ہاتھ بلند ہوئے کٹے ہوئے الیہ الیہ سکینہ، تو
آپ کا بابا ادھر ہے، مگر میں قربان جاؤں جب جناب سکینہ صبح ہوئی اور حضور کچھ اونٹ لائے گئے، امام زین العابدین کو ایک اونٹ پر بٹھایا گیا، بیویوں کو ایک اونٹ پر بٹھلایا گیا، خود امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میری بہن سکینہ کو ملعون شمر نے ایک اونٹ پر رسی کے ساتھ باندھ دیا، اور جب یہ شہزادی کوفہ میں پہنچی ہے رسی کو کھولا گیا تو پشت سے خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ پھر حضور خاموش ہے تاریخ اور مقتل کیا ہوتا ہے، مگر جب یہ لوٹا ہوا قافلہ شام جا رہا تھا تو ایک منزل ایسی ہے وادی اسقلان میں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر تھا، اور حضور وہ چلتا نہیں رک گیا، شمر ملعون تماچا لے کر امام زین العابدین کی طرف بڑھا کہ بابا کو کہو وہ چلتے کیوں نہیں ہے۔ امام نے بابا کی طرف دیکھا کہ بابا زین العابدین تماچے کھا کھا کر اب کمزور ہو چکا ہے۔ امام کی سر سے آواز آئی کہ میری بیٹی سکینہ گر گئی ہے، بس حضور یہ لٹا ہوا قافلہ رک جاتا ہے، جناب زینب عالیہ اور ام کلثوم جناب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے